آج کا ٹاپک پہلے والی ویڈیو کا اپڈیٹ ہے۔ اس میں ہم نے شارٹ کٹ ٹینس کے بارے میں پڑھا تھا اور ٹیبل آف ٹینس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹینس کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ زمانے 3 ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، زمانے 12 نہیں ہوتے، زمانے 3 ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی حالت میں چلے جائیں۔ اس کی سادہ عقلی مثال یہ ہے کہ ایک زمانہ آج کا ہے جسے ہم موجودہ زمانہ کہتے ہیں، پریزنٹ کہتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا جس کو ہم پاسٹ، ماضی کہتے ہیں۔ ایک زمانہ فیوچر ہوتا ہے، مستقبل، آنے والا۔ اب اس میں ہر ایک زمانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کو ہم انڈیفینٹ مطلق حالت کہتے ہیں، دوسری حالت کو کنٹینیوس جاری کہتے ہیں، پروگریسو بھی کہتے ہیں، تیسری حالت کو پرفیکٹ کہتے ہیں، چوتھی حالت کو پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی کہ مکمل جاری کہتے ہیں۔ اب ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ان تینوں زمانوں کو پہلی حالت انڈیفینٹ کے ساتھ ضرب دیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں کہ یہ ماضی میں کیا ہوگا، مطلق حالت موجودہ میں کیا ہوگی، مستقبل میں کیا ہوگی۔ اس کے بعد ان تینوں زمانوں کو ہم کنٹینیوس میں لگائیں گے کہ جاری حالت میں ماضی کیا ہوگا، جاری حالت میں موجودہ کیا ہوگا، جاری حالت میں مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم تیسری حالت کو دیکھیں گے تینوں زمانوں میں، وہ حالت ہوتی ہے پرفیکٹ۔ پرفیکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ زمانہ ماضی کیا ہوتا ہے، زمانہ موجودہ کیا ہوتا ہے، مستقبل کیا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس چوتھی حالت بچ جائے گی، اس میں ہم دیکھیں گے ان تینوں زمانوں کو کہ پریزنٹ میں وہ پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہوتا ہے، پاسٹ میں پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہوتا ہے، فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ اس آسان طریقے سے آپ طلباء آسانی کے ساتھ زمانوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کیا کرتے ہیں، وہ پریزنٹ کی ساری حالتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ سادہ حالت ہوتی ہے، پھر وہ پرفیکٹ کنٹینیوس پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور زمانے میں چلے جاتے ہیں، تو طالب علم ذرا پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے لوگ چونکہ پہلے ہی ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ انگلش ٹینسز بڑے مشکل ہیں، یہ بالکل ہی مشکل نہیں ہے۔ یہ 2+2 کا فارمولہ ہے، اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے۔ صرف آپ نے تھوڑا سا اس میں غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ زمانے 3 ہوتے ہیں، ہر ایک زمانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، انڈیفینٹ حالت، کنٹینیوس حالت، پرفیکٹ حالت اور پرفیکٹ کنٹینیوس حالت۔ اب ہم نے اس مقصد کے لیے ایک ٹیبل بنایا ہے۔ اب آپ تینوں زمانوں کو چاروں حالتوں کے ساتھ جب ضرب دیں گے، جو ہمارے پاس 12 زمانے حاصل ہوں گے، اس کا ہم نے ایک مختصر ٹیبل بنا دیا ہے۔ اب آپ یہ ٹیبل دیکھیں، اس ٹیبل کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ٹیبل میتھ کے کلیے کی طرح، فارمولے کی طرح یاد کر لیں، یا آپ کو یہ ٹیبل سمجھ آ جائے، تو آپ کو ساری زندگی ٹینسز نہیں بھولیں گے۔ یہ اس لیے شارٹ فارم میں نے لکھا ہے کہ 12 زمانوں کا آپ کے پاس اسکیچ آ جائے۔ کیا آ جائے اسکیچ؟ کیسے کہ آپ انگلش میں کوئی جملہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جملہ کس زمانے سے ہے، اردو میں کوئی جملہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون سا زمانہ ہے، انگلش میں ہم نے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اس کی ہیلپنگ ورب کیا استعمال ہوگی، اس کا انگلش میں اس زمانے کا نام کیا ہے، اس زمانے کا اردو میں نام کیا ہے، اس زمانے میں ورب کون سی لگ رہی ہے، اس میں فارم آف ورب کون سی لگ رہی ہے، ہیلپنگ ورب کیا استعمال ہو رہی ہے، اس کی ایک آسان مثال کیا ہے۔ اب اسی مقصد کے لیے اب آپ دیکھیں، اب ٹیبل میں ہمارے پاس پہلا زمانہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس کو ہم اردو میں فعل حال مطلق کہتے ہیں۔ اس میں ورب ہے ڈو ڈز، فرسٹ فارم لگتی ہے ورب کی۔ اس کی ایک مثال ہے آئی رائٹ اے لیٹر، اردو میں اس کی مثال ہے میں خط لکھتا ہوں۔ دوسرا ہمارے پاس زمانہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل ماضی مطلق، جس میں ہم ورب دوسری فارم استعمال کرتے ہیں سادہ حالات میں۔ سوالے یا منفی کے لیے ہم ڈیڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب سادہ اس کی مثال یہ ہے کہ آئی روٹ اے لیٹر، میں نے خط لکھا۔ اس کی سوالے یا منفی میں مثال یہ ہے آئی ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر۔ پھر دوسری فارم کی جگہ پہلی فارم آ جاتی ہے اور ہم ڈڈ لگا دیتے ہیں۔ تیسرا زمانہ ہمارے پاس ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل مطلق۔ اس میں ہم ول شیل لگاتے ہیں پہلی فارم کے ساتھ، آئی شیل رائٹ اے لیٹر، میں خط لکھوں گا۔
اب ہم نے تینوں زمانوں کو پہلی حالات انڈیفینٹ کے ساتھ دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو امید یہ سمجھ آئے ہوں گے۔ اب اگلے 3 ٹینس ہم دیکھتے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہم دیکھیں گے؟ وہ ہم دیکھیں گے دوسری حالت کنٹینیوس کے ساتھ۔ اب پہلا زمانہ ہے ہمارے پاس پریزنٹ، ہم ہمیشہ بات پریزنٹ سے شروع کیا کریں گے، اس کے بعد پاسٹ کو دیکھا کریں گے، اس کے بعد فیوچر کو دیکھا کریں گے۔ اچھا جی، ہمارے پاس چوتھا زمانہ حاصل ہوتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال جاری۔ اس میں از ایم آر کے ساتھ چوتھی فارم لگاتے ہیں ہم۔ اس کی ایک آسان مثال ہے آئی ایم رائٹنگ لیٹر، میں خط لکھ رہا ہوں۔ پانچواں ٹینس ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی جاری، واز ور کے ساتھ چوتھی فارم، آئی واز رائٹنگ لیٹر، میں خط لکھ رہا تھا۔ چھٹا ٹینس ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل جاری، ول بی اور شیل بی کے ساتھ چوتھی فارم، آئی شیل بی رائٹنگ لیٹر، میں خط لکھ رہا ہوں گا۔ اب ہمارے پاس 6 ٹینس حاصل ہو گئے ہیں، جو کہ ہمارے پاس پہلی حالات انڈیفینٹ کے 3 ٹینس اور 3 ٹینس کنٹینیوس حالات دوسری حالت کے تھے۔ اب تیسری حالت ہمارے پاس ہے پرفیکٹ۔ ایک بات آپ ذرا سمجھ لیں کہ پریزنٹ اور پرفیکٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ پریزنٹ ہوتا ہے موجودہ، پرفیکٹ ہوتا ہے مکمل، یعنی کہ موجودہ زمانے میں وہ کام ابھی ابھی مکمل ہوا ہو۔ بعض لوگ پریزنٹ میں، پرفیکٹ میں اور کنٹینیوس میں فرق نہیں سمجھتے۔ یہ فرق آپ واضح طور پر آج سمجھ لیں۔ پریزنٹ ہوتی ہے صرف موجودہ حالات، بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آج یہ کام اس زمانے میں واقع ہو رہا ہے۔ اب جاری حالت میں جب فکرہ ہم کہیں گے، کوئی بھی بات کریں گے، اس وقت وہ جاری ہوگا تو ہم اسے کنٹینیوس کہیں گے۔ پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جو ابھی ابھی مکمل ہوا۔ مثال کے طور پر، میں نے ٹی وی دیکھ لی ہے، میں سبق یاد کر چکا ہوں، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں میچ دیکھ چکا ہوں، میں آرام کر چکا ہوں۔ لیا ہے یا چکا ہے لفظ آ جائے اور وہ کام ابھی بھی مکمل ہو گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پرفیکٹ حالت کے ساتھ پہلا زمانہ پریزنٹ میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنے گا، 7واں ٹینس ہے۔ فعل حال مکمل، ہیز ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم، آئی ہیو ریٹن لیٹر، میں خط لکھ چکا تھا۔ 8واں زمانہ بنے گا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل ماضی مکمل، اس میں ہم ہیڈ کے ساتھ سبھی کے ساتھ ہیڈ لگیں گے۔ تیسری فارم، آئی ہیڈ ریٹن لیٹر، میں خط لکھ چکا تھا۔ 9واں زمانہ ہمارے پاس ہے جناب فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فعل مستقبل مکمل، جس میں ہم ول ہیو اور شیل ہیو کے ساتھ تیسری فارم لگاتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آئی شیل ہیو ریٹن لیٹر، میں خط لکھ چکا ہوں گا۔ اب ہمارے پاس آخری جو ہے یہ حالت ہے پرفیکٹ کنٹینیوس، یعنی کہ اس میں کام تھوڑا سا مکمل بھی ہوگا، تھوڑا سا بھی جاری بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقیوں میں یہ فرق تھا کہ اس میں کام یا تو مکمل ہوتا تھا یا ماضی میں ہوتا تھا یا جاری ہوتا تھا۔ اب اس میں جاری بھی ہے اور کام تھوڑا سا مکمل بھی ہو گیا ہے، یہ ذرا اس کو ذہن نشین رکھ لیں۔ دوسرا، اس میں سینس اور فار کا استعمال ہوگا۔ سینس اور فار کا ایک فارمولہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ سینس نقطہ آغاز کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا کام جس کا نقطہ آغاز تو معلوم ہو، نقطہ انجام موجود نہ ہو۔ مثلا میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، اب پتہ نہیں میں کتنی دیر سے کب تک بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت 10 بجے ہیں، 12 بج گئے ہیں، 2 بج گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، تو سینس استعمال ہوگا۔ جہاں مدت استعمال ہوئی ہو، 2 گھنٹے، 4 سال، 10 سال، 20 منٹ، وہاں ہم فار لگائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نقطہ آغاز جس چیز کا موجود ہو، نقطہ انجام موجود نہ ہو، وہاں سینس۔ جہاں نقطہ آغاز اور انجام دونوں موجود ہو، مدت ہو، وہاں ہم فار لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فعل حال مکمل جاری، ہیز بین اور ہیو بین کے ساتھ چوتھی فارم، ساتھ میں سنس اور فار لگائیں گے۔ آئی ہیو بین رائٹنگ اے لیٹر سنس مارننگ۔ 11واں زمانہ ہمارے پاس آ جائے گا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی مکمل جاری، ہیڈ بین سبھی کے ساتھ لگا کر چوتھی فارم اور سنس اور فار اب لگائیں گے۔ آئی ہیڈ بین رائٹنگ اے لیٹر سنس مارننگ۔ 12واں زمانہ ہمارے پاس بنے گا جناب فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل مکمل جاری، ول ہیو بین اور شیل ہیو بین کے ساتھ چوتھی فارم، اس کے ساتھ ساتھ سنس اور فار لگائیں گے۔ آئی شیل ہیو بین رائٹنگ اے لیٹر، میں صبح سے خط لکھ رہا ہوں گا۔ یہ ہمارے آج کا ٹینس کا ٹیبل اور یہ شارٹ کٹ ٹینسز، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اور آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ مزید اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ لیکچر
یا یہی بات آپ کو PDF میں درکار ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے سیکشن میں اپنا WhatsApp نمبر لکھ دیں تاکہ ہم آپ کو یہ لیکچر PDF میں بھیج سکیں۔ اللہ حافظ۔